اس زمانے میں گھوڑے چلتے تھے، اونٹ چلتے تھے، یعنی سیدہ سے نکاح کرنے پر مولا علی نے کوئی دہیج نہیں مانگا، کوئی دہیج نہیں۔ ہمارے یہاں معاملے یہ ہیں کہ ہم تقریب میں تو کہتے ہیں کہ دہیج نہ لو نہ دو، نہ مانگو نہ طلب کرو، مگر پھر ہم خود جب نکاح شادی کی تقاریب ہوتی ہے تو ہم خود لیتے دیتے ہیں۔ تو کس کام کے علی والے اور کس کام کا ہمارا یہ علی کا ذکر ہے؟ آج میں اس مبارک موقع پر مولا علی کی ولادت کا ذکر کرنے پر میں اپنے عوام سے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سنو، ہم تو پیر ہیں نا، ہم کو سب معلوم ہے، ہمارے پاس ہی سب تعویذ گھنٹے کروانے آتے ہیں، ہماری ازدواجی زندگی میں پریشانی آ گئی ہے، اولاد ہماری بات نہیں مانتی، گھر میں پریشانی ہے، روزگار میں برکت نہیں ہے، قرض کی بلا میں مبتلا ہو گئے، اپنا گھر نہیں ہو پا رہا، اور جب سے شادی کی ہے گھر میں بربادی ہو گئی ہے۔ اس قسم کی تمام باتیں، تعویذ دے دو کہ موم بتی دے دو کہ اگربتی دے دو کہ تیل پڑھ کے دے دو کہ پانی پڑھ کے نمک پڑھ کے شکر پڑھ کے دے دو وغیرہ وغیرہ۔ کبھی سوچا کہ یہ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ جو لڑکی جسے تم نکاح کر کے لا رہے ہو اس کا باپ تمہیں دینے والا ہے نا، کہ تم اسے طلب کر رہے ہو، گاڑی دو، مکان دو، زیور دو، کیش دو، ہے کہ نہیں؟ تم اس سے طلب کر رہے ہو، یعنی تمہارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، نہیں اللہ پہ۔ ابھی سب ہاں بولیں گے لیکن کل انشاءاللہ گھر میں وہ شادی نکل کے آئے، کل نکل کے آئے تو 5 لاکھ روپے کیش دے دو، 10 لاکھ روپے کیش دے دو، 25 لاکھ روپے کیش دے دو۔ یہاں پہ علماء بھی بیٹھے ہیں اور میرا بچہ یہ ارشد قاضی بھی بیٹھا، میں سیاستدان اور علماء ان دونوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سوشل ورکر ہیں ان سے بھی اور جو علماء ہیں ان سے بھی اور اپنے مریدوں سے خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم حقیقت میں علی سے محبت کرتے ہو، محمد سے محبت کرتے ہو اور صحیح معنی میں رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار اپنے آپ کو مانتے ہو تو اپنی شادیوں میں غیر شرعی دہیج دینا بند کر دو۔ نکاح میں شریعت کا حکم ہے، صرف ایک حکم ہے اور وہ حکم کیا ہے؟ ولیمہ۔ ولیمہ ولیمہ خالی مشروع ہے، اس کے علاوہ جو سینکڑوں کی بارات لے کر جاتے ہو لڑکی والوں کے گھر میں تو میاں کوئی قلعہ فتح کرنے نہیں جاتا، جو اتنی بڑی فوج لے کے جا رہے ہیں تو قلعہ فتح نہیں کرنا ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، یہ جو بہت بڑا ظلم ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، آج ہم کسی غیر کو کیا بولیں گے؟ آج ہم کسی غیر کو اسلام کی دعوت دینے جاتے ہیں کہ آئیے اسلام کی طرف آئیے، غیر پوچھتا ہے آپ کے اسلام میں کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے اسلام میں عورت حق ہے، ہمارے رسول نے عورت کو عزت دی، کہتے ہیں کیسے عزت دی؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں تھا کہ پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ہمارے رسول کے اوپر قرآن اترا جس میں اللہ نے رسول کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ بچیاں بوجھ نہیں ہیں، تمہارے اوپر عذاب نہیں ہے، بلکہ بچیاں تمہارے لیے جنت کی بشارت ہیں۔ جاؤ اور جا کر عورت کے مرتبے کے بارے میں بتاؤ جا کر لوگوں کو کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جاؤ اور جا کے بتاؤ لوگوں کو کہ بیوی عورت کے روپ میں، عورت بیوی کے روپ میں جب آتی ہے تو اس کا حق تمہارے اوپر واجب ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے ہم نے دعوت دیتے ہیں
سامنے والا بولتا ہے اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھی بات. یہ بات آپ جو کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے. آپ کے رسول کرتے تھے, ابو بکر کرتے تھے, عمر کرتے تھے, عثمان کرتے تھے, علی کرتے تھے, حسن حسین کرتے تھے, اور آپ کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہمارے پاس اکثر ہماری بہنیں آتی ہیں, حضرت دعا کر دیجیے ہمارے یہاں لڑکا ہو جائے. یا اللہ ذرا سوچو تمہارے نبی کا خاندان لڑکی سے چلا. آج جو تم سیدوں کے ہاتھ پیر چومتے ہو, خواجہ غریب نواز کون, غوث پاک کون, مسعود سالار غازی کون, مخدوم سمنان کون, برکت اللہ کون, ابو الفضل عالم اچھے میاں کون, سب کے سب بڑی فاطمہ. فاطمہ کون سرکار کی بیٹی؟ خود سوچو, کیا تم نے بیٹی کا حق ادا کیا؟ کیا تم نے بیٹی کا مرتبہ پہچانا؟ تم جب اپنے لڑکے کے لیے بارات لے کے جاتے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس کے خاندان پہ احسان کر رہے ہو؟ احسان کر رہے ہو. دیکھو اسلام نے اس کو کیا عزت دی ہے عورت کو, کہ جب تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں اس کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اجازت. بڑے سے بڑا جلسہ کرتے ہو ہے کہ نہیں, تم اپنی پارٹی کا جلسہ کرتے ہو گے, تم مولا علی کا یہ ذکر کر رہے ہو, ذکر رسول کرنا ہے, جلسہ نکالنا ہے, جلوس نکالنا ہے, ان سب کے لیے ضلع ایڈمنسٹریشن کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو پرمیشن کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہی اہمیت عورت کو دی گئی ہے کہ جب تمہارا گھر بسانا ہے, تمہارے خاندان کی, تمہاری نسل کو آگے بڑھانا ہے, اس کے لیے عورت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور اس عورت کا یہ احسان ہے کہ وہ عورت اجازت کرتی ہے کہ ہاں میں تمہارے ساتھ تمہارے خاندان, تمہاری نسل بڑھانے میں آگے آگے مدد کروں گی. اور اس میں کیا کرتے ہو؟ اللہ اکبر, اپنے لڑکوں کو بیچتے ہو, اپنے لڑکوں کی قیمت لگاتے ہو, موٹر سائیکل دے دو, 4 ویلر دے دو, اور اس کے بدلے میں ہمارا لڑکا لے گا. واہ, ہم لوگ آج غیروں کو کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم لوگ غیر مسلموں میں جا کر کیا تبلیغ کریں؟ آج ہماری قوم جو ہے وہ الٹے سیدھی باتوں میں اور معاملات میں اور بدعات میں جو ہے مبتلا. دل نہیں چاہتا ہے کسی بھی سلسلے میں کوئی طریقتی بات کروں. بھائی طریقتی بات تو بعد میں ہوگی. طریقت کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ طریقت کہتے ہیں جب شریعت کے سارے تقاضے تم پورے کر لو اور اس کے بعد تمہارے اندر شوق ہو کہ تم روحانی ترقی کے لیے کچھ کرنا چاہو, پانا چاہو, تو کسی سلسلے والے مرشد کی بارگاہ میں جا کے کہو کہ حضرت میں شریعت کے تمام تقاضے پورے کر چکا ہوں, اب میرا ہاتھ پکڑ کر آپ دربار الہی تک مجھے پہنچا. شریعت کے تقاضے پورے نہیں ہیں اور طریقت کے ساتھ میدان میں سورما بنے پھر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مرید ہیں, ہم بہت بڑے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں. ارے کوئی بات نہیں, ہم کروڑوں روپے کا جہیز دیتے اور لڑکی کے باپ کی بددعائیں دیتے ہیں, لڑکی کے باپ بددعائیں دیتے ہیں, اور مردوں کو جو ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ طلب کرتے ہیں, دل سے بددعا کرتی ہے. تو تم سمجھتے ہو جب بددعا نکلے گی تو وہ شادی کامیاب ہوگی؟ ارے ہم تو کیا, بڑے سے بڑے کوئی پیر آ جائیں کسی کا تعویذ کام نہیں آئے گا, کیونکہ غریب کی آہ اللہ کے عرش سے جا کے ٹکراتی ہے, اللہ کے عرش سے جا کے ٹکراتی ہے. میں کیا مسلک بیان کروں اور میں کیا مذہب بیان کروں اور میں کیا طریقہ بیان کروں جو ہماری قوم شرعی معاملوں میں شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی.
بہت سارے میرے مریدین ہیں، ان کی کیس میرے پاس آئی، حضرت ہماری ایسا ہوا ہمارے ساتھ، لڑکے والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اللہ اکبر۔ لیکن میں کیا بولوں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو آگے مجھے شکایت کرتے ہیں اپنی لڑکیوں کے معاملے میں کہ حضرت ہماری لڑکیوں کا ہم نے نکاح کیا تو ان پہ ہم سے اس کا دہیج طلب کیا گیا۔ کل میں دیکھتا ہوں کہ کل انہوں نے جب اپنے لڑکوں کی شادی کی تو وہی کام وہ کر رہے ہیں۔ میں یہاں کے علماء سے یہاں کے علماء سے، یہاں کے سوشل ورکر سے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسے نکاح پڑھانے سے اجتناب کریں اور رک جائیں جہاں پر دہیج کا لین دین ہوتا ہو۔ آپ لوگ بوائکاٹ کریے، آپ کو ایسی جگہوں پہ جانا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ شروع کر رہے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، واہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، اور وہاں پر سامنے کہاں کھڑے؟ یہاں پہ سامنے جو ہے گاڑی کھڑی ہے اور دہیج کے سامنے لگا، واہ صاحب، مطلب یہ کیا ہے؟ یہ عملی انکار ہے۔ آپ نے قولاً انکار نہیں کیا، مگر یہ عمل کے ساتھ نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ کی سنت کو آپ کے سامنے پامال کر دیا گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ، تو حضرات گرامی، یہ وہ بات ہے۔ میں آپ کے سامنے کوئی تجربہ، کوئی دلیل کچھ نہیں دوں گا کہ صاحب آپ اس لیے ولادت علی بنائیے۔ آپ علی کا ذکر کرنا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ علی کیوں ہے، علی کیوں ہے، علی کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے۔ علی کا ذکر صرف نعرے حیدری لگانے کے لیے کرتے ہیں؟ علی کا ذکر صرف ان کی نام کی آڑ میں، ان کے نام کی آڑ میں ادھر ادھر تنقید کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، علی کا ذکر کرو تو پہلے علی، اس سے پہلے علی کے کردار پر خود عامل ہو جاؤ، خود عامل ہو جاؤ علی کے کردار پر۔ دیکھو سیدہ طیبہ سے جب آپ کا نکاح ہوا، سبحان اللہ، آپ نے کیا طلب کیا رسول اللہ سے؟ کیا طلب کیا؟ ارے آپ کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، حضرت امام علی کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، اور جب قرضہ لے کر آپ اپنے روٹی بنواتے تھے اور محکمے والے آتے تھے تو آپ وہ بھی اٹھا کے دے دیا کرتے۔ ہم اس لیے مناتے ہیں علی کا دن، ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ علی ایسا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں، کہ جن کو یاد کیا جائے، جن کو یاد رکھا جائے۔ مگر ہماری قوم بھول گئی۔ ہماری قوم میں کیا گیا؟ ہماری قوم میں صرف وہ اوپر کا کرسٹ رہ گیا، اوپر کا کرسٹ جو ہے، نعرے حیدری لگا لو، جلسے منعقد کر لو، روشنی کر لو، پٹاخے پھلا لو، حضرت کو بلا لو، بڑے زور و شور سے جو ہے وہ جلوس نکال لو، بس یہ ہو گیا۔ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ آپ علی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کردار علی پہ آئے، جھوٹ بولنا بند کریے۔ حق ہے، مگر مسئلہ یہ ہے امام صاحب ان لوگوں کو تبلیغ کریے۔ آج جھوٹ بولنا ہماری عادت بن گئی۔ ہم کو یہ بھی پتا نہیں ہے آج کل کہ ہم کیا جھوٹ بولیں، ہم کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ میں کسی کو نہیں بولے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں، میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محلے پڑوس مل کر کے اصلاح کریں، سب سے پہلے اپنی گھر والی کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، آپ کی گھر والی آپ کی اصلاح کریں۔ جس طرح سے آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، اسی طرح اس پہ بھی فرض ہے کہ آپ کی اصلاح کریں۔ حضرات گرامی، تقاضا یہ ہے علی کو ماننے کا۔ آج میری گفتگو سیریس گفتگو ہو گئی۔ آج میں نے کوئی جذباتی بات آپ سے اس لیے نہیں کی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے خطبہ آتے اور خطبہ آنے کے بعد یہ فلانا مسلک سے نکل گیا، فلانا مذہب سے نکل گیا، فلانا دین سے نکل گیا۔ ارے بھائی،
دین کیا ہے پہلے لوگوں کو بتاؤ تو صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دین غوث اعظم کے نام پر مردہ کھانا نہیں ہے، حسین کے نام پر کھچڑا بنانا نہیں ہے، رسول اللہ کے نام پر کھیر پوری سیون کرنا نہیں ہے. دین نام ہے قربانی کا جو کربلا میں حسین نے دیا. دین نام ہے اپنے نفس، اپنی انا، اپنے اہنکار کو ختم کر دینے کا جو حسن مصطفیٰ نے کیا. حسن مصطفیٰ کے ساتھ لشکر جرات تھا حجاز. شامیوں میں ٹوٹ پڑتے اشارہ کرتے تھے، شامیوں میں ٹوٹ پڑتے ان کو آدھا آدھا جو ہے وہ زمین سے کم کر دیا ہوتا، مگر نہیں، ان کو یہ منظور نہ تھا، ان کو یہ منظور نہ تھا کہ ان کے اقتدار اور خلافت کے لیے، ان کے اقتدار اور خلافت کے لیے مسلمانوں کا خون بہے. تمہارے پاس کوئی پوزیشن آئے تم چھوڑ دو، پوزیشن چانس ملے تم چھوڑ دو. حسن نے چھوڑا، حسن نے بتایا. ہم حسن کا ذکر کریں اور خالی نعرے تکبیر نعرے رسالت حسن مصطفیٰ زندہ باد بس. امام حسین کا ذکر کریں امام حسین زندہ باد ہو گیا. اس کے بعد دو آنسو بہا لیے مگرمچھ والے آنسو، اور پھر اس کے بعد مقرر صاحب نے حسین کے ان کی اولاد کے قتل کرنے کے ذکر پہ کمیٹی والے سے السلام علیکم آئیے گرم مصافحہ کریے، پیسے وصولے اور چلے اپنے سے. سبحان اللہ. یہ ہمارا مذہب ہو گیا اس وقت. ہم لوگ صرف پیسے کے محتاج ہو گئے، ہمیں صرف دکھاوا کرنا ہے. حضرات گرامی، میں اپنے تمام بھائیوں سے، اپنے قریش کے، اپنے چاہنے والوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، اپنے ارد گرد کی اصلاح کرو، اپنی شادیوں کی اصلاح کرو. تمہارے یہاں شادیاں ہو دہیج مت دو، ولیمہ میں کیوں بول رہا ہوں معلوم ہے؟ شادی کے اندر 15-20 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے. عورت کا مہر 786 روپے. میں نے پوچھا ایک جگہ پر، میں گیا ہوں، انہوں نے میرے سامنے پیش کر کے ناظرین دیے، مرد کی حیثیت کے مطابق لکھا ہے اس کے اندر. میں نے کہا اس میں لکھا ہے مرد کی حیثیت کے مطابق دہیج کو مہر، مگر یہ جو آپ نے شادی کا یہ جو سجاوٹ کر رکھی ہے یہ 10 لاکھ روپے سے بڑھتی ہے. تو اتنا خرچہ دکھاوے میں کرنا اللہ ناراض ہوتا ہے. جب آپ نے مال کو ویسٹ کیا، اسراف بیٹا کیا، تو آپ کے مال کی برکت اٹھ گئی اور آپ کے دل کی سنتشٹی ختم ہو گئی. میں جانتا ہوں میری باتیں بہت کڑوی ہیں، بہت سارے لوگوں کو میری بات بہت بری لگے، لیکن یہ حقیقت ہے. آج ہماری قوم کو جذباتیت سے اوپر اٹھنا ہوگا. جذبات کی آگ بہت لگ چکی، بہت لگ چکی جذبات کی آگ. اب ہماری قوم کو اپنی اصلاح کرنا ہوگا. ہماری قوم کو مذہبی مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر اپنے حالات کو سدھارنا ہوگا، اپنے کردار کو سدھارنا ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کردار اور حالات سدھارنے کے لیے ہمارے پاس مثال نہ ہو، ہم ڈھونڈتے پھریں کہ اپنا کردار کیسے سدھاریں، اپنا کردار کیسا رکھیں. ارے بھائی، یہاں سے لے کے وہاں تک ہمارے پاس مثال ہے. کردار کیسا رکھو؟ علی جیسا کردار رکھو، علی کے جیسا کردار رکھو. اتنا امانت دار علی مرتضیٰ کہ روز بیت المال میں جھاڑو لگاتے تھے، روز شام جھاڑو لگاتے تھے اور پھر آنکھ اٹھا کے کہتے تھے اے میرے رب، میں نے آج جو کچھ تیری عطا یہاں پہ آئی وہ تیرے بندوں کو بانٹ دی. اور اے بیت المال، تو گواہ ہے اس بات پر کہ علی نے تجھ سے اپنے اور اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں رکھا. یہ امانت داری ہے. امانت دار بنو، دیندار بنو، تب جا کر صحیح معنی میں علی مرتضیٰ کے چاہنے والے کہلاؤ گے. ورنہ دکھاوا ہے، دکھاوا ہے، دکھاوا ہے.
اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.